بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکلات، ہر ایک کی پریشانیاں دور کرے، کیونکہ آج کل ہر شخص پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو لہٰذا ہر ایک کے لیے دعا گو میں بھی رہتی ہوں اور آپ لوگ ہم سب کے لیے رہا کریں۔ تو آج میں آپ کو اچھی بات بتاؤں گی، جیسے کہ آج جمعے کا دن ہے تو میں آپ کو اچھی بات ہی بتاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر اچھی بات بتانا بھی ثواب کا کام ہوتا ہے، تو میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، اب کیا پتہ میں پہلے بتا بھی چکی ہوں، مجھے یاد بھی تو نہیں رہتا ہے، لیکن اگر دوبارہ بھی سنی جائے اچھی بات تو کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک کوئی گاؤں دیہات تھا، ان صاحب کے بیچارے دیہاتی تھے، ان کی 7 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا میں مسجد بناتا ہوں۔ اس کا عنوان تھا جنت کی مٹی۔ تو انہوں نے بیچاروں نے مٹی وغیرہ سے مسجد 7 مسلوں کی مسجد بنائی کہ میرے 7 بیٹے ہیں، ایک امامت کر لے گا، 7 پیچھے، یعنی ابا امامت کر لیں گے تو 7 بچے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہوا۔ اب جب ان کی مسجد کمپلیٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا لپائی، یعنی جیسے ہم لوگ آخر میں فنیشنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا، بچوں کو کہا کہ جاؤ بیٹا تم لوگ جاؤ، اور تو بچوں نے کہا کیا ہم لوگ کیا لیں، تم لوگ جنت کی مٹی لاؤ۔ تو 6 جو تھے، ایک بچہ جو ہے بہت فرما بردار تھا۔ اس میں فرما برداری کا بھی سبق ملتا ہے، اور اس کا بھی سبق ملتا ہے کہ بچے کتنے مخلص ہیں اور کتنی محبت، اور بچے کتنی ماں باپ کی کہنا سنتے ہیں۔ ان سے ہر چیز کا، کئی باتوں کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو اچھا، بچے جو تھے وہ چلے گئے، کچھ دن کا ٹائم دیا ابا نے کہ بیٹا تم لوگ جاؤ اور جنت میں۔ اب ایک دوسرے سے بچے کوئی ادھر نکل کے کیا ابا نے یہ کام کہہ دیا ہم کو، ایسے کیا ایسے ہوتا ہے کہ جنت کی مٹی ہم کہاں سے لائیں گے؟ چلو ہم لوگ وہ تو ٹائم پورا کرتے ہیں، پھر ہم اس ٹائم جو ٹائم لمٹ دیا ہوا تھا اس ٹائم گئے، وہ وہاں پہنچے تو تھیلے ان کے خالی تھے۔ ابا نے کہا کیا ہوا، لائے کیا لیں؟ ابا آپ نے کون سی بات کہہ دی ایسی کہ ہم جنت کی مٹی کہاں سے لائیں گے، کہاں جائیں گے جنت میں؟ چھوٹا بیٹا جو تھا وہ بورے بھر کے کئی بھورے لے آیا، جتنے دن کا ٹائم تھا اتنا۔ تو کہنے لگے کہ بیوقوف کہاں سے لے آیا، کرتے ہیں دوسرے کے دل شکنی اگر کوئی ذرا سے بھی، تو یہ بیوقوف کہاں سے لے آیا؟ تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ کہاں سے لائے آپ؟ تو کہنے لگے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، تو میری جنت تو میری ماں ہے، میں ماں کے جہاں جہاں میری ماں جاتی تھی تو ان کے پیر جہاں جہاں پڑتے تھے میں وہ مٹی اٹھا لیتا تھا وہاں۔ اس طرح کی مٹی میری بہت ہو گئی، کیونکہ میری جنت تو میری ماں کے قدموں میں۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اس کو کتنی محبت تھی ماں سے اور اپنی جنت سے۔ تو وہ باپ نے کہا دیکھو، ایک میرا یہ بیٹا ہے جس کو تم لوگ بیوقوف کہتے ہو، لیکن اس کی سمجھ دیکھو اور اس کی فرما برداری دیکھو کہ اس نے کیا، کہاں سے کہاں اس نے بچے نے اپنا میرا کہا بھی مانا، اور یہ بات بھی پوری کی کہ جنت کی مٹی لے کے آیا ہے، کیونکہ ماں کے قدموں میں واقعی ہی جنت ہوتی ہے۔ کہتے نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہو۔ تو وہ کہنے لگے لو بھائی، اس نے تو کہنے نہیں بیٹا آپ لوگ کہتے تھے کہ بیوقوف ہے، دیکھو یہ بیوقوف نہیں، بہت عقل مند میرا بچہ ہے۔ انہوں نے لپائی کی اس سے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ ایک تو فرما برداری کا، کیونکہ وہ ایسی الجھل تھے، ہر بات پہ کہتے ہیں آپ تو چھوٹے والے کو زیادہ چاہتے ہو، لیکن اس کی محبت، اس کا خلوص تھا۔ ایسے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ ارے ماما آپ اس کو چاہتی ہیں زیادہ،
بابا آپ اس کو زیادہ چاہتے ہو. میرے گھر میں تو خیر 2 ہی بچے ہیں، اکثر گھروں میں ہوتا ہے. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو بڑوں کا حکم ماننا، اور دوسرا رسپیکٹ، اور ماں کی رسپیکٹ، کیونکہ ہماری ماں کے قدموں میں ہی جنت ہے. یہ نہیں ہوتے کہ اسی جگہ رکھی ہوئی ہے. یہ فرما برداری جب کریں گے تو ہمیں جنت حاصل ہوگی. تو بچوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی ہوگی. اپنے ماں باپ کا حکم مانیں اور فرما برداری سے رہیں. اور اپنے ایسے باپ بھی جنت کا دروازہ ہوتا ہے، تو ماں کو تو بالکل ناراض نہ کریں. تو میں بچوں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید بہت اچھا لگی ہوگی یہ کہانی، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ماں باپ کی بات کو ڈس اوبے نہیں کرنا. اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوگی. تو ماں باپ کی بات کو آرام سے، تحمل سے سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کی بڑے بوڑھوں کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو ہوتا ہے، چاہے اتنا ہی سا ہو. اب اس بچے نے ان بڑے بھائیوں کو بتا دیا کہ تمہیں کہیں مٹی نہیں ملی. ظاہر ہے جنت میں تو جانے سے رہے، جب مرتے جب ہی جاتے ہیں نا جنت میں. تو اور وہ کہہ دیا ابا نے کیا کر دیا، یعنی ابا کو بھی انہوں نے لتاڑ دیا. یہ مقصد کوئی ویلیو نہیں تھی ان کی بات کی، لیکن اس بچے نے اپنی دین بھی صحیح کی، دنیا بھی صحیح کی. کہ ماں باپ کا دل بھی خوش ہو گیا، اور جس نے بھی سنا ہوگا نا تو اس نے تو واہ واہ کی ہوگی، اس بچے کی شاباشی دی ہوگی، دستبار سلوٹ مارا ہوگا ماں باپ نے بھی، اور ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے انہوں نے بھی کہا ہوگا واہ کیا فرما بردار بچہ ہے. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اوپر رکھنا چاہیے، اور ان کی کہی ہوئی بات کو کبھی ڈس اوبے نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم سب ایسے ماں باپ کو تو کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن تھوڑے سے بچے کہیں کہیں تھوڑی سی نا نافرمانی کر جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. اب جیسے ان کو کہا تو پوچھ ہی لیتے باپ کہ ابا ہمیں کہاں سے ملے گی، کچھ ہنٹ دے دیں. اگر چلاک ہوتے تو بول دیتے، یا بھائی سے ہی پوچھ لیتے بھائی کہاں سے لاؤ گے تم. صلاح مشورہ بھی کر سکتے تھے. ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو صلاح مشورہ کر لیتا ہے. تو اگر وہ بھائی چارے سے مل جل کے رہتے، اس بیچارے کو تو ایک دم ہی ڈی گریڈ کر دیا تھا. لیکن وہی اپ گریڈ ہو گیا، جس کو ڈی گریڈ کیا وہ اپ گریڈ ہو گیا. تو بہت اچھا سبق دیا اس بچے نے، اور ماں باپ نے بھی بہت اس کی واہ واہ ہوئی، ارد گرد بھی ہوئی ہوگی. تو پھر جنت کی مٹی. تو ہمیں بھی اس کہانی سے بہت سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کا بہت عزت و احترام کرنا چاہیے. دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی احترام ہے. تو اور آپ لوگ مجھے سبسکرائب بھی کرتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں. میری آج کل ویورشپ بہت خراب ہوئی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے رہیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کچھ اچھی بات بھی نکل آئے. اور مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی اچھی باتیں ڈالیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے، لڑکوں کے رشتوں کے لیے، تو میں کروں گی. تھوڑا سا ٹائم مجھے ملے تو میں یہ بھی کروں گی. تو پھر اب کب ملیں گے؟ جب اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جب طبیعت وغیرہ صحیح رہے گی. اور آپ لوگ مجھے دیکھتے رہیں. کوئی غلطی کر جاؤ، کیونکہ اب بیٹا زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے اور بھول بھی جاتی ہوں کبھی کبھی میں. تو جیسے کہ آپ کو لوگوں کو میں بتایا نا کہ 60+ ہو گئی ہوں، 70s میں جانے والی ہوں میں. تو اس لیے وہ یادداشت بھی نہیں رہی، اور دوائیں کھا کے، نیند کی دوا کھا کے، تو پھر وہ ذہن بھی وہاں ہو جاتا ہے. شوگر کی کھا کر زبان نکل جاتی. تو بچوں کو کوئی بھی غلطی کی ہوگی تو آپ لوگ پردہ بھی آپ لوگ ڈالیں گے، سبسکرائب بھی کروائیں گے. پھر کب ملیں گے؟ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.